بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نبوی حاضر خدمت ہے۔ یعنی خبریں یہ ہیں کہ عمران کی رہائی کب ہوگی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو 2 سال سے زیر بحث ہے۔ بڑے نامور صحافی نے ایک دعویٰ کیا ہے، بلکہ اسلام آباد کے صحافیوں کا بھی ایک دعویٰ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، یہ آپ کو شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم کی چھٹی یہ کیسا ہے، لیکن اس کے معاملات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ شریف خاندان کا اڈیالہ سے رابطہ، کیا حالات بدل رہے ہیں یا بدل چکے ہیں؟ اور پھر مریم نواز کی جان کو خطرہ۔ تمام خبریں بڑی اہم ہیں، لیکن تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور آپ سے گزارش کہ اس سے پہلے آپ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ مریم نواز کی جان کو خطرہ، ٹی ایل پی پابندی، ٹی ایل پی کے 3 دھرنے، ٹی ایل پی کے ایک مفصل رپورٹ جو وفاق کو بھیجی گئی، اور پھر مریم نواز کو باقاعدہ دھمکیاں بھی دی گئی، سب کچھ ہوا، تو ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ خفیہ اداروں نے کہا ہے۔ اور اس کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ پنجاب حکومت نے تمام جو سیکورٹی پہ تعینات ہیں ان کے ان آؤٹس چیک کرنے شروع کر دیے۔ کیوں کہ ماضی میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے، مذہبی جنون نے ان کو گولی مار دی تھی۔ چاہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، تو تمام اسٹاف کا، تمام سیکورٹی اہلکاروں کا بالکل ان کو چیک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ راستے میں تعینات ہوں، چاہے ان کے ساتھ تعینات ہوں، چاہے وہ، کیونکہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی بھی جنونی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دھمکیاں پہلے بھی دی گئی تھیں، چاہے وہ بظاہر ایسی تھیں، پکڑے بھی گیا، سب کچھ ہوا، لیکن ابھی بھی جان کو خطرہ ہے۔ تو پنجاب حکومت نے اس کو لائٹ لینے کی بات نہیں، باقاعدہ اس پر فکر کرنے کی کوشش کیا، اور وہ یہ حالات یہاں تک ہو گئے کہ تمام سیکورٹی سٹاف کی باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا کہاں سے، کیسے، کس سے تعلق ہے، کہیں کوئی مذہبی جنونی تو نہیں کہ کوئی واردات ماضی کی دہرائی جائے۔ لہٰذا یہ معاملات جو ہیں بڑے سنجیدگی سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اب ایک اطلاع یہ آئی اسلام آباد سے کہ شریف خاندان سے رابطے میں ہیں کون؟ اڈیالہ کے قیدی نمبر 804۔ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، قیدی نمبر 804 ان کا ہے نہیں، لیکن یہ ان کا پسندیدہ نمبر ہے، لہٰذا ان کے سوشل بریگیڈ نے اتنا مشہور کیا کہ اب ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو شریف خاندان سے رابطے کس کے ذریعے ہوئے؟ حکومتی ایک اہم آدمی کے ذریعے ہوئے جو دونوں طرف دوست ہیں، اور بڑے زور شور سے ہوئے۔ ایک ملاقات اسلام آباد میں کی گئی، پھر 2-3 ملاقاتیں لاہور میں ہوئیں، یہ اطلاعات ہیں۔ تاہم اب رابطے ٹوٹ گئے۔ کیوں کہ راول پنڈی کو یہ رابطے کو پسند نہیں تھے۔ کس بیس پہ ہوئے، کیسے ہوئے، یہ کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انتہائی اہم شخصیت تھے، اور حکومت میں بھی اس وقت شامل ہے، ان کے ذریعے رابطے ہو رہے تھے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رائے ونڈ اور زمان پارک کو قریب آ رہے ہیں، یہ قربت بڑھ رہی ہے، اور کوئی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور مستقبل میں کوئی ریلیف ملے گا۔ لیکن شاید یہ راول پنڈی کی اطلاع کے بغیر تھے، کیونکہ موجودہ حالات میں اصل تو قیدی نمبر 804 جو ہے وہ 9 مئی کے ملزم ہے۔ باقی تو کیسز ایسے چل رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، جن کو سیاسی کہہ رہے ہیں۔ یہ معاملات یہاں تک ہیں، لیکن اب وہ ٹھپ ہو گیا معاملہ، اب وہ رابطے بھی ٹوٹ گئے۔ کیوں ٹوٹ گئے؟ کیا طاقتوروں نے ان کو آنکھیں دکھائی، یا انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہ غلط راستہ ہے، بغیر مرضی کے ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں کہ اس وقت تو سیاسی قیادت اور عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہی ہے، تو ایک ہے تو پھر ایک ہی رہنا چاہیے۔ تو انہیں کہا اس سے پہلے کہ کوئی معاملات بگڑے، رابطے ہی توڑ دو، یعنی پتنگ جو تھی وہ ڈور توڑ دی گئی، رابطوں کی پتنگ جو تھی۔ اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی چھٹی۔ تو پاجی کسی کھاتے چ نہ رہنا کہ چاچو کی چھٹی ہو رہی ہے، نہ،
چاچو تو آپ کو پتہ ان کا ستارہ بڑا عروج پہ ہے، کیونکہ وہ بھی مفاہمتی پالیسی پر کاربند ہے اور مصلحت پسندی اور رواداری اور برداشت میں ان کا بڑا جذبہ ہے۔ نواز شریف میں یہ نہیں تھا، نواز شریف تو کسی وقت بھی ضدی ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کا ستارہ کیپریکون ہے، جو کیپریکون ذرا ضدی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شہباز شریف نہیں ہے۔ یہ جناب آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی سے معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے ہوا کہ انوار الحق کی چھٹی کرائی جائے گی، یعنی جو موجودہ وزیر اعظم، تو اس پہ اب سوچ بچار ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا کوئی وزیر اعظم بن جائے۔ مسلم لیگ نون اقتدار سے باہر آ گئی ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں نئے الیکشن چاہتی ہے، تاکہ جو اسلام آباد میں وزیر اعظم ہوتا ہے اسی کا بندہ، اسی پارٹی کا بندہ وہاں عام طور پہ آزاد کشمیر میں بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنی سادہ اکثریت لے کے وہ بن جائے۔ لیکن فی الحال جو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی چھٹی لکھی جا چکی ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کی چھٹی ہوگی، اور ان کے خلاف جو ہے مقصد شروع ہو گیا، عدم اعتماد یا جو بھی کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، اپنا بندہ لانا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون نے کہا ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کابینہ کا حساب نہیں بنیں گے، باہر ہو گئے۔ تو یہ بھی معاملات ہیں، وہاں یہ چل رہا ہے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی چھٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو اہم موضوع ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی کب اور کیسے۔ سہیل آفریدی نے خیبر ایجنسی میں، بلکہ وہ جو ہے 4 میں ایک جلسہ کیا، جو ایم ولی کا بنیادی شہر ہے، اور ولی خان کا، نسیم ولی خان کا، وہاں پہ انہوں نے پھر عمران خان کی طرح ایم ولی خان کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن یہ جلسہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا۔ اب دوسرا جلسہ انہوں نے کیا خیبر ایجنسی میں، جو ان کا اپنا ہے، قبائلی علاقہ ہے، وہاں پر مناسب مسئلہ تھا۔ اب تیسرا جلسہ وہ کل کریں گے کرک میں۔ یہ جلسے پہ جلسے جو کر رہے ہیں، اور ان کی زبان یہ بتائی، وہ کہتے ہیں ہم رہا کرائیں گے عمران خان کو۔ اب ہم جو ہے بڑی زور کا ہے، جبکہ فواد چودھری جو پرانے ساتھی ہیں، جو کہتے ہیں 10-15 سال عمران خان کا اقتدار رہے گا، لیکن سرکمسٹانسز نے ان کو اقتدار کو چھٹی کرا دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بچو اور بچاؤ، یعنی محدود رہو اور بچ جاؤ، یہ والی پالیسی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی، کیونکہ انہوں نے سب کو ذلیل و خوار کیا ہے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ محمود الرشید ہوں، چاہے وہ اعجاز چودھری ہوں، چاہے وہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ہوں۔ تو پارٹی تو کرتی ہے گندہ، اور باقی بھی اور لوگ جس کو بھی جہاں بھی جیسے بھی کیا کوئی پیچھے نہیں آتا۔ لہٰذا ان لوگوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ محدود رہو اور محفوظ رہو، یہ انہیں ٹویٹ کیا۔ دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں، اس انداز میں عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ لیکن اسلام آباد کے ایک بڑے ممتاز صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 26 تک نہیں آتے، 2026 تک، اس کے بعد آ جائیں گے، آ سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو، کیونکہ وہ اپنے اندر جو ہے مفاہمت کے نام کی کوئی چیز نہیں اس میں۔ تاہم نجم سیٹھی صاحب جو ہے، ان کی چڑیا لائی ہے خبر، اور وہ یہ لائی ہے چڑیا خبر کہ جناب یہ 2026 کیا، یہ 2030 تک بھی باہر نہیں آئیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے نجم سیٹھی کا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے وہ، اور پھر معاملات جو ہے ابھی تک ایسے ہی رہیں گے۔ مقدمات بہت سنجیدہ ہیں، فیصلے پہ فیصلے آئیں گے، جی ایچ کیو کا فیصلہ آنے والا ہے، اور اسی طرح توشہ خان 2 کا فیصلہ آنے والا ہے، تو مقدمات بہت زیادہ ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کی چڑیا کہہ رہی ہے، اور موجودہ حالات میں میں بھی ان سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ حالات کار ایسے بالکل نہیں، کسی قسم کا کوئی دباؤ حکومت پر نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے، اور سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ اتنے آدمی اکٹھے نہیں کر سکے جتنے ہونے چاہیے تھے، اور نہ ہی وہ کر سکیں گے۔ تو جس انداز میں انہوں نے اپنی اننگ کا سٹارٹ کیا ہے، وہ بھی کوئی مایوس کن ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تاہم ایک اچھی خبر یہ کہ ایک طرف تو راجناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میزائلوں کے نشانے پہ ہے پاکستان، اور ان کا ہر اہم آدمی جو ہے بھارتی سرکار کا، وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔
پھر دوسری طرف جو ہے وہ راجستھان کے علاقے میں یعنی پاکستان کے بارڈر ایریا میں بلکہ رن آف کچھ میں بھی انہوں نے اپنی مشقیں شروع کر دی. مقابلے میں پاکستان نے بھی ادھر بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں وہی جو بارڈر ایریا ہے دونوں طرف مشقیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی بھی نے بھی شروع کر دی اور بھارت پہلے سے ہی کر رہا ہے, دھمکیاں بھی دے رہا ہے. لیکن جو ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہے وہ کہہ رہی ہے اس کی بھول ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بم ہی نہیں بڑے چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بھی ہیں. اگر اس نے کوئی سرپرائز دینے کی کوشش کی تو جناب اسی بھی چھڈیں گے نہیں پن کے, یعنی باقاعدہ اسی مقابلہ کریں گے. اور سپہ سالار بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں. اور پاکستان کی اسٹیٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم مذاکرات پہ بھی راضی ہیں, جنگ پر بھی راضی ہیں. اچھا بہار کا الیکشن ہو جائے گا تو یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بس اب قریب ہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا, تاہم ٹرمپ نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ نہیں, جنگ نہیں ہونی چاہیے پاکستان سے, اب دوبارہ نہیں لڑنا. تو کیسے مودی صاحب یہ دن گزارتے ہیں اور کیا بہار کا الیکشن ان کے حق میں جائے گا؟ لگتا تو نہیں ان کے حق میں جائے گا. اور مودی صاحب کیسے دن گزارتے ہیں ان کی. تاہم سامیہ خان اور ہمارے اجمل رحیم صاحب یہ دو پیشن گوئی کے ماسٹر ہیں, بڑے نامور آدمی ہیں. ان دونوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ, پاکستان سے پنگا جو بھی لے گا اس کو مہنگا پڑے گا. پاکستان کے ستارے اس وقت عروج پہ ہیں اور دنیا اپنی مجبوری میں پاکستان کی حفاظت کرے گی. حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں, پاکستان جو ہے وہ لاڈلا بننے جا رہا ہے دنیا کا, اور 2026 میں مزید لاڈلا بن جائے گا. 25 میں آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ کو مودی صاحب کہتے تھے کہ ویسٹ کا میں لاڈلا ہوں, میں بہت اہم آدمی ہوں, اور ہمیں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم خطے کی ایک بڑی طاقت ہے. تو وہ بھول گئے, ان کی بولتی بند ہے. وہ تو ٹرمپ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں, لیکن پاکستان کا بار بار ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ سامیہ خان اور اجمل رحیم یہی صحیح کریں کہ آنے والے وقت میں پاکستان لاڈلا بنے گا, اور انشاءاللہ بنے گا, اور پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. خوشحالی اللہ کرے کہ سیاسی عدم اعتماد جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے, معاشی معاملات بھی سیدھے ہو جائے, اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان.